نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر عربی کا معلم حصہ اول 15واں سبق عربی کا معلم حصہ اول سے متعلق ہے فعل مضارع کے۔ فعل مضارع کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی بھی بات زمان حال یا زمان مستقبل میں بیان کرنے کے لیے جس فعل کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس فعل کے ذریعے سے اس بات کو مکمل کیا جاتا ہے، اس فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے کے لیے اس سے پچھلا سبق سننا اور اس کو یاد کرنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور خالی وہی سبق نہیں بلکہ بنیادی اور جو ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کا سمجھنا ضروری ہے، جو کہ متعلق ہیں صرف اور نحو سے۔ تو چونکہ یہ عربی کا معلم خاص طور سے وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم عربی کے قواعد کے مطابق تمارین کو اور مشقوں کو حل کرتے ہیں، تو اس میں بہت سی تفصیل ذکر ہوتی ہے، بہت سی تفصیل ذکر نہیں ہوتی۔ تو جتنی ذکر ہو اس کو سمجھ لیں، اور جو ذکر نہ ہو تو اس کے لیے ضروری نحوی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کے اسباق کو سنیں۔ تو فعل مضارع کی جو بات یہاں پر ذکر کی ہے اس میں سب سے پہلے فعل کی تعریف، فعل مضارع کی تعریف کہتے ہیں جس فعل میں زمان حال اور استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے، جیسے یضربو۔ تو یضربو یہ صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں جو کہ کلام میں استعمال کے وقت دونوں میں سے کوئی ایک مراد لیا جا سکتا ہے۔ جیسے یضربو یہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے، جب ہم عربی کلام میں بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یضربو سے کیا مراد لی جا رہی ہے، زمان حال لیا جا رہا ہے یا زمان مستقبل لیا جا رہا ہے۔ اور زمان حال کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، زمان مستقبل مراد لینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن صیغہ دونوں کے لیے یہی بولا جائے گا۔ یہ اس تعریف کا خلاصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ یا، تا، الف اور نون علامات مضارع ہیں، یعنی کہ یہ چار حروف میں سے کوئی حرف اگر صیغے کے اوپر، صیغہ کون سا؟ ماضی کے صیغے کے اوپر لگا دیے جائیں ان میں سے کوئی ایک، تو وہ صیغہ ماضی سے بدل کر مضارع میں منتقل ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے وہ یہاں بتائیں گے۔ صیغہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب جو کہ فعالہ ہوتا ہے، فعالہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے مذکورہ چاروں علامتوں میں سے، یعنی یا، تا، الف اور نون میں سے ایک لگانے اور آخر میں رفع دینے سے مضارع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سمجھتے ہیں مثال سے، فتح سے یفتح۔ فتح ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے شروع میں اگر آپ فا کو دیکھیں تو وہ مفتوح ہے، ہم نے اس کے فتح کو ختم کر دیا اور ساکن کر دیا، اور اس کے اوپر ہم نے علامت لگا دی یا علامت لگائی جو کہ مضارع کی علامت ہے، اور آخر میں اس کو ہم نے رفع دے دیا تو فتح سے یفتح بن گیا، یعنی کہ ماضی کے صیغے سے مضارع بن گیا۔ اسی طرح تفتح، افتح، نفتح۔ پھر آگے کہتے ہیں مضارع کے کل صیغے ذیل کی گردان سے سمجھ لو۔ اب یہ گردان انہوں نے یہاں پر دی ہے، یہ صرف سے متعلق سارا سبق ہے، تو صرف میں اگر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو صرف کے اسباق کو دیکھیں، اور یہاں پر انہوں نے جو گردان ذکر کی ہے اس کو بھی غور سے دیکھ لیں۔ اب ہمارے جو سبق کا انداز ہوتا ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے طلبہ جانتے ہیں کہ جو گردان ہے ہماری کس انداز سے ذکر کی جاتی ہے، کہ گردان کی نوعیتیں ہوتی ہیں افراد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، اور واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے۔ تو آپ غور کریں، واحد، تثنیہ اور جمع اوپر عنوان میں لکھا ہوا ہے، اور جنس یعنی مذکر اور مؤنث دائیں جانب، اور پھر اسی طرح سے متکلم غائب اور مخاطب ہونے کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان عناوین، ان عنوانوں کے تحت جو گردانیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، تو واحد کی گردان جو کہ مذکر کی ہوگی اور غائب کی ہوگی وہ ہے یفتح، واحد کی گردان جو کہ غائب کی ہوگی اور مؤنث کی ہوگی وہ ہے تفتح، اور یفتح کی تثنیہ ہوگی یفتحانی، اور تفتح کی تثنیہ ہوگی تفتحانی، اور یفتح کی جمع ہوگی یفتحونا،
اور تفتح کی جمع ہوگی یفتحنا۔ تو اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس انداز سے پڑھتے ہیں، غائب کے 3 صیغے، مخاطب کے 3 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے۔ یہ ہو گئے مذکر کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح سے غائب کے 3 صیغے مؤنث کے اعتبار سے، مخاطب کے 3 صیغے مؤنث کے اعتبار سے، اور متکلم کے وہی 2 صیغے، مذکر اور مؤنث اس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل کر کے یہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، غائب مذکر کے اور مؤنث کے ملا کر 6 صیغے، مخاطب مذکر کے اور مؤنث کے ملا کے 6 صیغے، اور متکلم کے 2 صیغے، تو یہ 14 صیغے بن گئے۔ تو دیکھیں اس کی کردار ہم اس طرح پڑھتے ہیں، یفتح یفتحانی یفتحون، تفتح تفتحانی یفتحنا، تفتح تفتحانی تفتحون، تفتحین تفتحانی تفتحنا، افتحوا نفتحوا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ لکھیں۔ فتح سے ہے، فتح سے، فتح یفتح فتحن سے یہ جو ہے گردان ہے، اور فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ تو یہاں پر صیغے کی تحقیق کے ساتھ مذکر و مؤنث اور غائب اور مخاطب متکلم کے اعتبار سے اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس گردان کو یاد کرنا ضروری ہے اس سبق کو سمجھنے کے لیے اور مضارع کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ان کو کلمات میں، جملوں میں استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح مضارع میں بھی مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے، جیسے یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ جیسے فتح کا مضارع یفتحو، ضربہ کا یضربو، اور کرما کا یکرمو، اور اس کی تفصیل آئندہ لکھی جائے گی۔ آئندہ سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، اس کا آپ کو صرف کی کتاب میں پڑھنا ضروری ہے اور یاد کرنا ضروری ہے، اور یہاں پر بھی اس کتاب میں بھی جو تفصیل آئے گی تو اس وقت پڑھ لی جائے گی۔ تنبیہ میں کہتے ہیں کہ تفتح اور تفتحانی گردان میں کئی جگہیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو۔ عبارت میں موقع دیکھ کر معنی کی تعیین کر لی جاتی ہے۔ تفتح دو دفعہ آیا، اگر غور کریں آپ تو تفتح 2 جگہ آیا اور تفتحانی بھی 2 جگہ آیا۔ یہ بھی متعلق ہے علم الصرف سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ ڈھونڈیں، یہاں پر تفتح آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا سب سے پہلا جو خانہ ہے، اس خانے کے اندر غائب مؤنث کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے تفتح، اور اسی طرح اس کی تثنیہ ہے تفتحانی، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے والے خانے میں آئے، مخاطب مذکر کو دیکھیں، مخاطب مذکر کو دیکھیں تو وہ بھی تفتح ہے، اور اس کی تثنیہ بھی تفتحانی ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ 2 جگہ پر آتا ہے مختلف انداز سے، تو اس کا پہچان کرنا ضروری ہے کہ یہی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی صیغہ مؤنث غائب کے لیے بھی آ رہا ہے اور مخاطب مذکر کے لیے بھی آ رہا ہے، اس کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تفتحانی کو اگر آپ غور کریں تو مخاطب مؤنث کی تثنیہ پہ غور کریں تو مخاطب مؤنث کی تثنیہ پر بھی تفتحانی آ رہا ہے، تو تفتحانی 3 دفعہ آ گیا اور تفتح 2 دفعہ آ گیا۔ یہ بتانا مقصود تھا اس تنبیہ کے اندر۔ دوسرے نمبر پر دوسری تنبیہ ہے، ماضی کی گردان کی طرح مضارع کی گردان بھی 14 ہی صیغے پڑھے اور یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو چارٹ بتاتے ہوئے یہ ذکر کر دی گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مضارع معروف کو مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ اور ما قبل آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دو، جیسے یضربو سے یضربو، اور یعنی یضربو یعنی یہ فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کا قاعدہ ہے۔ یہ مکمل ایک بحث ہے جو کہ یہاں اتنی سی بات میں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اس کو پھر بھی سمجھیں کہ طریقہ انہوں نے بتا دیا، معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ بتا دیا، اس کو دھیان دیں ذرا۔ دھیان کس طرح سے کہ علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے۔ علامت مضارع ہے یا کو ہم نے ضمہ دیا تو یضربو سے یضربو بن گیا، یضربو سے یضربو بن گیا۔ اب دوسرا کام کیا، ما قبل آخر سے پہلا والا حرف اس کو فتحہ دیا تو یضربو سے یضربو بن گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ اس طرح سے یفتحو سے یفتحو اور یکرمو سے یکرمو بن گیا۔ 5ویں نمبر پہ مضارع مثبت کو منفی بنانے کے لیے اکثر لا لگایا جاتا ہے، کبھی ما بھی لگا دیتے ہیں، جیسے لا یذهبو، اور وہ نہیں جاتا یا نہیں جائے گا، ما یعلمو وہ نہیں جانتا یا نہیں جانے گا۔ تو مثبت کو منفی بنانا یعنی کہ ہاں کو نا میں بدلنا، اس کے لیے اس صیغے میں کیا تبدیلی کی جائے گی وہ بتائی، یعنی لا بھی لگا سکتے ہیں نہیں کے لیے، اور یہ نہیں اردو والا نہیں ہے یعنی نفی کے لیے، اور ما بھی لگا سکتے ہیں نفی کے لیے۔ اس کے بعد تنبیہ نمبر 4 ہے،
مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو سین یا سوفا لگا دیں گے، عن قریب، اس کا معنی ہوگا عن قریب، جیسے سیفتح وہ عن قریب کھولے گا، سوف تعلمون کچھ عرصے بعد تم جان لو گے۔ اس سبق کے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ یہ جو صیغہ ہے یہ مضارع کا، یہ حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مستقبل کے لیے خاص طور سے اس صیغے کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں سین یا سوفا لگا دیا جاتا ہے، تو یہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے۔ لیکن حال کے لیے کوئی کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی، جیسا ہے اسی صورت کے اندر اس کو حال کے لیے مان لیا جاتا ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ تعلمون کا مطلب ہوتا ہے تم لوگ جانتے ہو، تعلمون کا مطلب ہے تم لوگ جانتے ہو، تم لوگ جان رہے ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مضارع کا معنی جو ہے وہ حال کا لیا جاتا ہے، لیکن اس معنی کو تم لوگ جانو گے میں بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے تعلمون کے اوپر سوفا لگا دیا تو یہ خاص ہو گیا مستقبل کے لیے، تو اب یہ تعلمون سے مطلب ہم جو ہے صرف اور صرف مستقبل ہوگا، اب اس سے معنی حال کا نہیں لیا جا سکے گا جب تک سوفا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مفعول کی جگہ ضمیریں بھی آتی ہیں، عربی میں اس کی دو قسمیں ہیں، متصل جو فعل سے مل کر آتی ہیں، اور دوسری منفصل جو علیحدہ مستقل ہوتی ہیں۔ چونکہ مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے اس لیے مفعول کی ضمیریں ضمائر منصوبہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ ضمائر کی بات کر رہے ہیں کہ مفعول جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ بتانا اس میں ان کا مقصود ہے، اور جو ہے مفعول کی حالت جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ اس کے بعد ضمائر منصوبہ متصلہ کے الفاظ وہی ہیں جو ضمائر مجرورہ متصلہ کے الفاظ ہیں، دیکھیں 10 نمبر 11 یہ بات پہلے ہو چکی ہے، صرف واحد متکلم میں یا کی جگہ نی لگانا پڑتا ہے، یعنی اگر مکسور ہو اور کسرے کے بعد یا آئے تو اس صورت کے اندر ی کے بجائے وہاں پر نی لگانا ہوتا ہے، جیسے ضربہ اس نے اس کو مارا، ضربہما اس نے ان دونوں کو مارا، اور اس سے ضربانی تو ضربنا تک، ضربنا تک، اور یضربہ وہ اس کو مارتا ہے یا مارے گا، یضربہما سے یضربنی یضربنا تک۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح ہر فعل کے ہر صیغے کے ساتھ اس کے ساتھ مذکورہ ضمیریں ملا سکتے ہیں، لیکن فعل ماضی جمع مذکر مخاطب ضرب تم کے ساتھ ملانا ہو تو ضرب تمو ہو، تم نے اس کو مارا، ضرب تمو ہما وغیرہ کہنا چاہیے۔ یہ سارے دیکھیں یہ فائدے ہیں، ان فائدوں کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے، اور اس کی یہ تقریباً باتیں پہلے کے سبقوں کے اندر گزر چکی ہیں، اور اگر اب بھی کوئی طالب علم اس کو پہلی بار سن رہا ہے تو یقیناً اس کو اشکال ہوگا، سوال ہوگا، تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ وہ پچھلے اسباق سارے کے سارے دیکھ کر آئے، اور لیکن اگر پھر بھی سوال کرنا ہے تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں، ہماری جو ادارے کے گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ گروپ، اس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ کہتے ہیں ضمائر منصوبہ منفصلہ کے الفاظ یہ ہیں۔ اب ضمائر منصوبہ منفصلہ کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی گزر چکی، جیسے ایاہو اسی ایک مرد کو، خاص طور سے اسی ایک مرد کو، ایاہما دو مرد، ایاہم وہ سب مرد ان کے لیے خاص، ایاہا اس ایک عورت کے لیے خاص، اور ایاہما دو عورتیں، ایاہن وہ ساری عورتوں کے لیے خاص، ایاکا تمہارے لیے خاص، ایاکما تم دونوں کے لیے خاص، تم دونوں مذکر، ایاکم تم سب مذکر، ایاکی ایاکما ایاکنہ تم سب، اور تم ایک اور تم دو مؤنث کے لیے، ایایا میرے لیے خاص، ایانا ہم سب کے لیے خاص۔ کلام میں زیادہ زور اور حصر پیدا کرنے کے لیے زیادہ تر ان ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ خاص طور سے تم ہی ہو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان ضمیروں کو جو کہ ابھی ذکر کی گئی، یہ کہلاتی ہیں ضمائر منصوبہ منفصلہ، جبکہ خصوصاً جب کہ ان کو فعل پر مقدم کر دیں، جیسے ایاک نعبد، صرف تجھ ہی کو ہم پوجتے ہیں، یہ قرآن شریف کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے لیے بھی ایاکا اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو یاد کریں، بہت اہم ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح، اور ان کو یاد کریں گے تو اس سے آپ کو آپ کی کلمات کی اور مترادفات کی جو آپ کا ذخیرہ ہے وہ بڑھے گا، اور اس میں بہت اہم الفاظ ہیں، ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد
مشق نمبر 14 ہے، اس مشق کو یاد کریں، اس کو حل کریں، اور اس کے اندر کرنا کیا ہے، عربی سے اس کی اردو کرنی ہے، اس کی تمام کی اردو کریں، اور انشاءاللہ ہماری ایک مکمل ہمارا ایک کورس ہوگا جس میں ان مشقوں کو بھی حل کرایا جائے گا۔ تو فی الحال تو وہ طلبہ اکرام جو ہمارے مسلسل چل رہے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود سے اس کو حل کریں، اور جب آپ کا ہوم ورک مکمل ہوگا تو اس کے بعد آپ کو اس کی حل شدہ تمرینیں بھی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد یہ مشق نمبر 14 ہے، با ہے، یہ قرآن شریف میں سے آیات ہیں، ان آیات کی جو ہے وہ تشریح کرنی، ان کے معنی بیان کرنے ہیں، ترجمہ کرنا ہے، اور ان تمام آیات کا معنی بیان کریں، اور اس کے بعد عربی میں ترجمہ کریں، اردو سے عربی میں ان کا ترجمہ کریں، اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو صاحب نے اس کی عربی بنانی ہے، اور بس یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ایک عربی میں خط ہے، اس کو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔